بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی علیہ السلام بھیجے، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصہ تک ان کی اولاد توحید پر قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو دوستو، جب زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندہ اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم عراق کے علاقہ میں آباد تھی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ انہوں نے کیسے ان لوگوں کو حق کی راہ بتائی اور انہیں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ اور دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچایا کرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان جگہوں پر جہاں وہ نیک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، ان کے مجسمے یعنی بت بنا کر رکھ دیے جائیں اور ان کے نام پر ان بتوں کے نام رکھ دو۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں تمہارا دل اسی طرح لگے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ لوگ شیطان کے اس دھوکہ میں آ گئے اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سامنے رکھ لیے تاکہ یہ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہیں۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں شرک کی وجہ جو بنا اس کے بارے میں۔ تو دوستو، شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو۔ یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے اور تمہارے مسائل حل کریں گے۔ اسی طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ شرک کا مطلب ہے کسی ہستی یا شے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کر دینا، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ تو دوستو، شرک تو عام تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان مشرکوں کے درمیان اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور مذاق اڑایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کو ہدایت دیا کرتے تھے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا، اس کے بارے میں ذرا جانیے۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔
قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوں پکارا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑیے، بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ جب قوم کے مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما دیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ تو دوستو، جب کافروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عذاب کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ تو دوستو، ان مشرکوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 بیٹے حضرت قام، حضرت سام اور حضرت یافس ان کی کشتی میں سوار تھے، یعنی یہ مسلم تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسنے سے روکا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑی سلسلہ کے ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی۔ ارارات ترکی اور آرمینیا کے سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کے سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹے یعنی حضرت قام، حضرت سام اور حضرت یافس سے انسانوں کی نسل چلی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ شرک ایک بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کر دیجئے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست محمد فہیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔